अब हर घड़ी सरकार का नाम अच्छा है, इश्क है प्यारे मोहम्मद से ये काम अच्छा है। इसलिए उनकी गुलामी को किया मैंने कबूल, बादशाहों से कहीं उनका गुलाम अच्छा है। सुनो इस नज़्म में ईमां का आतिफ दर्द भरता हूँ, सुनो इस नज़्म में ईमां का आतिफ दर्द भरता हूँ, सुनो इस नज़्म में ईमां का आतिफ दर्द भरता हूँ। बिलाले हबूशी का इश्को मोहब्बत पेश करता हूँ, बिलाले हबूशी का इश्को मोहब्बत पेश करता हूँ, बिलाले हबूशी का इश्को मोहब्बत पेश करता हूँ। सुनो इस नज़्म में ईमां का आतिफ दर्द भरता हूँ, सुनो इस नज़्म में ईमां का आतिफ दर्द भरता हूँ, सुनो इस नज़्म में ईमां का आतिफ दर्द भरता हूँ। बिलाले हबूशी का इश्को मोहब्बत पेश करता हूँ, बिलाले हबूशी का इश्को मोहब्बत पेश करता हूँ, बिलाले हबूशी का इश्को मोहब्बत पेश करता हूँ। चिश्ती कैसेट की ये ताज़ा तरीन पेशकश, इश्क़े बिलाल और फिरौन का जुल्म। आवाज है मोहम्मद आसिफ साबरी की, कलाम लिखा है आतिफ सैदपुरी ने, म्यूजिक से सजाया है प्रीतम जी ने, इसका वीडियो डायरेक्शन किया है एम आसिफ ने। सामीन, मेरी काफी दिनों से ये तमन्ना थी कि मैं आपको हजरत बिलाल और फिरौन का जुल्म सुनाऊं। लीजिए, आपकी खिदमत में हाजिर है इश्क़े बिलाल और फिरौन का जुल्म। सुनो तारीख के औराक पढ़ पढ़ कर सुनाता हूँ, बिलाल आका को कितना चाहते थे ये बताता हूँ। हबश के रहने वाले थे, खुदा के नेक बंदे थे, नबी का इश्क था दिल में के आशिक सच्चे पक्के थे। उमैया बिन खलफ के थे गुलाम और दुख उठाते थे, बड़ी ही मुश्किलों में जिंदगी अपनी बिताते थे। उमैया बिन खलफ था काफिरो मलून शैतान था, बड़ा बेदर्द था जालिम सितमगर एक इंसान था। उसे मालूम था ईमां बिलाले हबशी लाए हैं, नबी के इश्क के जलवे निगाहों में समाये हैं। मुसलमान होने के नाते उन्हें जालिम सताता था, बड़ी तकलीफ देता था, सितम हर वक्त ढाता था। कहा करता था तू इस्लाम लाने की सजा भी पा, मोहम्मद से मोहब्बत है तो फिर इसका मजा भी पा। बिलाले हबशी कहते थे हजारों जुल्म ढाले तू, बिलाले हबशी कहते थे हजारों जुल्म ढाले तू, बिलाले हबशी कहते थे हजारों जुल्म ढाले तू। मुसलमान मैं हूँ सच्चा, जितना चाहे आजमा ले तू। मुसलमान मैं हूँ सच्चा, जितना चाहे आज़मा ले तू। मुसलमान मैं हूँ सच्चा, जितना चाहे आज़मा ले तू।
کو قتل کر دینے کی کھاتا تھا قسم ہر دن، کبھی رکھتا تھا بھوکا اور پیاسا اس دیوانے کو، نہ دیتا پانی پینے کو، نہ دیتا کھانا کھانے کو، کبھی آنکھوں سے پٹی باندھ کر رکھتا تھا دن دن بھر، رکھا کرتا تھا کالی کوٹھری میں بند بھی اکثر، کبھی ہاتھ اور پاؤں باندھ کر دھکے لگاتا تھا، اتروا کر لباس ان کو کبھی کوڑے لگاتا تھا، لگاتا اس قدر کوڑے برا ہر شخص کہتا تھا، بدن زخموں سے ہوتا چور ایسا خون بہتا تھا، بلال حبشی سر سے پاؤں تک خون میں نہاتے تھے، کہ ہوتے شکل سے بے شکل پہچانے نہ جاتے تھے، امیہ اس طرح پھر قہر اپنا ان پہ ڈھاتا تھا، بدن پر زخم جو ہوتے نمک ان پر لگاتا تھا، بلال حبشی ان زخموں پہ آہیں بھر کے روتے تھے، بلال حبشی زخموں پہ آہیں بھر کے روتے تھے، بلال حبشی ان زخموں پہ آہیں بھر کے روتے تھے، گزر جاتی تھی جب تکلیف حد سے ہوش کھوتے تھے، گزر جاتی تھی جب تکلیف حد سے ہوش کھوتے تھے، گزر جاتی تھی جب تکلیف حد سے ہوش کھوتے تھے۔ ستمگر ریت پر جلتی ہوئی ننگا لٹاتا تھا، رکھا کرتا تھا پھر اوپر سے پتھر اور دباتا تھا، وہ اکثر ہاتھ پاؤں باندھ کر بھی کھینچتا ان کو، گھسیٹا کرتا جلتی ریت پر وہ بے وجہ ان کو، پڑا کرتے تھے چھالے اس ستم سے آپ کے تن پر، مگر رہتا تھا عشق مصطفیٰ چھایا ہوا من پر، کبھی سب جسم دہکا کر سلاخیں داغتا ان کا، کیا کرتا تھا چھلنی تن بدن سب بے وجہ ان کا، زمانہ دیکھ کر اس کے ستم آنسو بہاتا تھا، امیہ بن خلف لیکن ان پر ترس کھاتا تھا، بلال حبشی ان تکلیف کو برداشت کرتے تھے، مصائب جھیلتے تھے، رات اور دن آہیں بھرتے تھے، بنائے وقت نے حالات ایسے کیا کیا جائے، رہے زندہ بلال حبشی تو کیسے رہا جائے، تماشا دیکھنے والے بھی سب کہتے تھے اب ہائے، تماشا دیکھنے والے بھی سب کہتے تھے اب ہائے، تماشا دیکھنے والے بھی سب کہتے تھے اب ہائے، غلامی سے ہو یہ آزاد یا پھر موت آ جائے، غلامی سے ہو یہ آزاد یا پھر موت آ جائے، غلامی سے ہو یہ آزاد یا پھر موت آ جائے۔ بلال حبشی سب تکلیف سہتے تھے امیہ کی، خدا کو یاد کرتے تھے، نبی سے لو لگائی تھی، نبی کے عشق کا جادو چڑھا تھا اس طرح سر پر، کہ سارے ظلم امیہ کے سہا کرتے تھے ہنس ہنس کر، کیا تھا ایسا مت والا محمد
لائے تھے ایمان، نبی کی چاہت تھی دل میں، رہے ثابت قدم حضرت بلال اس سخت مشکل میں۔ امیہ جتنا کہتا تھا کہ اب بھی باز آؤ، تم خدا کو بھول جاؤ، تم نبی کو بھول جاؤ، تم خدا و مصطفیٰ کا نام لینا چھوڑ دو اب بھی، ہماری مان لو ایمان سے رشتہ توڑ دو اب بھی۔ اگر تم باز آ جاؤ گے ہاں اس نت نئے دی سے، تو ہم آزاد کر دیں گے تمہیں، مال و متا دیں گے۔ بلال حبشی بولے دم یوں ہی گھٹ گھٹ کے توڑوں گا، حبشی بولے دم یوں ہی گھٹ گھٹ کے توڑوں گا، مگر نام خدا و مصطفیٰ لینا نہ چھوڑوں گا۔ مگر نام خدا و مصطفیٰ لینا نہ چھوڑوں گا، مگر نام خدا و مصطفیٰ لینا نہ چھوڑوں گا۔ جلائی ایک دن ان کی زبان میں نبی مت لے، کہا تتلا کے حبشی نے جلا دے سب زباں چاہے، صدا کو آ گئی لکنت زباں میں غم نہیں مجھ کو، نبی کے نام لینے کو زباں یہ کم نہیں مجھ کو، رہے گی سانس جب تک مجھ میں باقی نام لوں گا میں، کہ ان پر انگ انگ اس جسم کا قرباں کروں گا میں، رکھا کرتا اسی حالت میں ظالم نیک بندے کو، خدا کے قہر کا کچھ ڈر نہ تھا شیطان اندھے کو، کمر کس لی تھی ظلموں پر تکبر تھا بڑا اس کو، نشہ دنیا کے جاہو حشم کا رہتا چڑھا اس کو، بلال حبشی کو دیکھا کسی ہمدرد نے جس دم، تو جا کر کہہ دیا صدیق اکبر سے بلالی غم، سسک کر رہ گئے وہ اور دیا انجام کام اپنا، کہا جا کر امیہ سے کہ بیچو گے غلام اپنا، امیہ نے وہ قیمت رکھی کوئی لے نہیں پائے، کوئی لے نہیں پائے، مگر صدیق اکبر دے کے قیمت ساتھ لے آئے، مگر صدیق اکبر دے کے قیمت ساتھ لے آئے، مگر صدیق اکبر دے کے قیمت ساتھ لے آئے۔ حبشی کو دربار رحمت میں سلامی پیش کی، دونوں نے شاہ دی کی خدمت میں، بلال حبشی قدموں میں گرے سرکار کے رو کر، پھر آیا دست شفقت مصطفیٰ نے ان پہ خوش ہو کر، کہا تم تو بڑے ثابت قدم ایمان والے ہو، اٹھا کر مشکلیں لائے ہو ایمان شان والے ہو، خدائے پاک تم کو اجر دے گا، دکھ اٹھائے ہیں کہ تم نے نام اپنے عیش جنت کے کرائے ہیں، نکالو دل سے غم سارے رہو اب
شاد کامی میں لیا بس آج سے میں نے تمہیں اپنی غلامی میں، تم ہی ہو آج سے میرے مؤذن 5 وقتوں کے، کہا رو کر بلال حبشی نے پڑھ پاؤں گا کیسے، تمہارا نام لینے سے مجھے روکا گیا یوں بھی، زباں میری جلا ڈالی کہ لکنت اب بھی ہے باقی، اذا کیسے پڑھوں گا میں اذا میں تو تلاؤں گا، کیسے پڑھوں گا میں ادا میں تو تلاؤں گا، اذا کیسے پڑھوں گا میں اذا میں تو تلاؤں گا، صحیح الفاظ ادا اپنی زباں سے کر نہ پاؤں گا، صحیح الفاظ ادا اپنی زبان سے کر نہ پاؤں گا، صحیح الفاظ ادا اپنی زبان سے کر نہ پاؤں گا۔ کہا پیارے نبی نے حکم یہ ٹالا نہ جائے گا، پڑھو گے جب اذاں تتلی زباں سے مجھ کو بھائے گا، غرض حضرت بلال اب تو مؤذن بن گئے ایسے کہ 5 وقت پڑھتے تھے اذاں سرکار کے آگے، ہوا کرتے تھے ممبر پر محمد سامنے ان کے، بلال ان کا کیا کرتے تھے دیدار اور اذاں پڑھتے، یوں ہی ہر وقت اذانیں گونجتی تھی طیبہ کے اندر، نمازیں پڑھتے تھے غازی نمازی شاد ہو کر، یوں ہی دن کٹ رہے تھے ان سبھی اللہ والوں کے، مثالی بن رہے تھے کارنامے بے مثالوں کے، یکایک ایک دن حضرت عمر کو یہ خیال آیا، بلال حبشی پڑھتے ہیں اذاں دل میں ملال آیا، زباں میں ان کی لکنت ہے صحیح سے پڑھ نہیں پاتے، صحیح الفاظ ادا ہوتے نہیں ایک وقت بھی ان سے، اذانیں دینے والے جب بشر موجود ہیں اچھے، اذانیں دینے والے جب بشر موجود ہیں اچھے، اذانیں دینے والے جب بشر موجود ہیں اچھے، تو کیا ایسا ضروری ہے پڑھیں وہی اذاں آ کے، کیا ایسا ضروری ہے پڑھے وہی ادا کے، تو کیا ایسا ضروری ہے پڑھے وہی ادا کے۔ عمر بولے بلال اب تم عظامت فجر کی پڑھنا، پڑھے گا وہ بشر جس کا ادا ہر لفظ ہو اچھا، عمر کی بات سن کر بھر گئے ایک آہ یہ عاشق، گئے گھر رات بھر روتے رہے واللہ یہ عاشق، بہائے اشک یوں افلاک پر پہنچی صدا ان کی، خدائے پاک کو بے حد پسند آئی ادا ان کی، ہوا ایسا کرشمہ تھم گئی اس رات کی گھڑیاں، پریشاں ہو گئے سب سوتے سوتے دن نہیں نکلا، بالآخر پہنچے سب خدمت میں آقا کی، کہا آقا کہ ڈھلتی کیوں نہیں یہ رات، سورج کیوں نہیں اگتا، کہا سرکار نے مجھ کو
فرشتے نے خبر دی ہے، نمودار اس لیے رب نے نہ اس شب کی سحر کی ہے۔ بلال حبش جب تک کہ نہیں دیں گے اذاں سن لو، رہے گا رات کا چھایا ہوا یوں ہی سما سن لو۔ اگر تم چاہتے ہو رات گزرے پھیلے دن آ کر، اگر تم چاہتے ہو رات گزرے پہلے دن آ کر، اگر تم چاہتے ہو رات گزرے پھیلے دن آ کر، اذان فجر پڑھواؤ بلال حبشی سے جا کر۔ اذان فجر پڑھواؤ بلال حبشی سے جا کر، اذان فجر پڑھواؤ بلال حبشی سے جا کر۔ کیا ایسا ہی لوگوں نے اذاں ان سے ہی پڑھوائی، اندھیرے چھٹ گئے اور روشنی دن کی نظر آئی، سبھی حیران تھے عظمت بلال حبشی کی دیکھو، خدا و مصطفیٰ کے سچے عاشق ہیں یہی دیکھو، کیا کرتے ہیں سب لوگ احترام ان کا مدینے میں، نظر سے دیکھا تھا سب نے مقام ان کا مدینے میں، کیا جس دم جہاں سے پردہ سرکار دو عالم نے، تو گھیرا ایک دم سرکار کے عشاق کو غم نے، بلال حبشی بھی داغے جدائی سہ نہیں پائے، مدینہ چھوڑ کر شہر حلب میں رہنے کو آئے، یہی رہتے رہے کافی دنوں تک، پھر سما بدلا، نبی ایک روز آئے خواب میں اور ان سے فرمایا، کہو کیوں بھول بیٹھے ملنا جھلنا ہم سے دیوانے، مدینہ چھوڑ کر کیوں بس گئے ہو اس جگہ آ کے، جو دیکھا خواب میں ان کو بلال حبشی مسکائے، دیکھا خواب میں ان کو بلال حبشی مسکائے، جو دیکھا خواب میں ان کو بلال حبشی مسکائے، حلب سے چل دیے اٹھتے ہی شہر طیبہ آئے، حلب سے چل دیے اٹھتے ہی شہر طیبہ آئے، حلب سے چل دیے اٹھتے ہی شہر طیبہ آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک دن آپ سو رہے تھے کہ سرکار نے خواب میں بشارت دی کہ بلال ہم سے ملنا جلنا کیوں چھوڑ بیٹھے ہو؟ حضرت بلال پھر مدینے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پھر سے وہی اذان سنا دیجئے، حضرت بلال منع کرتے ہیں کہ میرے آقا میرے سامنے نہیں ہوں گے تو میں اذان پڑھ نہیں پاؤں گا۔ شبیر و شبر امام حسین علی مقام حضرت حسن کو بلایا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اذان پڑھ دیجئے۔ حضرت بلال جب اذان پڑھتے ہیں، اذان میں جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، حضرت بلال کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ آخری بند سماعت فرمائیں سامعین۔ بلا حبشی کو دیکھا تو خوش ہونے لگے سارے، نظر آنے لگے سب کو وہ پہلے والے نظارے، کہا سب نے دکھا دو پھر ہمیں پچھلے زمانوں کو، ترستے ہیں ہمارے کان اب بھی ان اذانوں کو۔ بلال حبشی نے انکار فرمایا کہ غم ہوگا، نبی ہوں گے نہیں وقت اذان مجھ کو علم ہوگا، گئے حسنین کی
خدمت میں پھر سب حکم فرما دو، بلال حبشی سے ہم کو اذان کی بار سنوا دو۔ کہا جب شبر و شبیر نے تو ہو گئے راضی، ہوا جس دم اذان کا وقت اذان رو کر شروع کر دی، مچی چیخو پکار آیا سبھی کو یاد وہ منظر، اذان پڑھتے تھے حبشی اور نبی ہوتے تھے منبر پر، پڑھا جب اشہد انا محمد گر گئے حبشی، نہیں سہ پائے صدمہ ہو گئے ملک کے عدم راہی، میرے اللہ اذانوں میں بلالی شان پیدا کر، میرے اللہ اذانوں میں بلالی شان پیدا کر، مسلمانوں میں پھر وہ جذبہ ایمان پیدا کر، مسلمانوں